اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب واللہ خیر الماکرین۔ میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سے کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دوں جس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا کہ اگلے 4 دن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اپنی آنکھ کان کھلے رکھیے گا اور پاکستان کو اگر بچانا ہے، پاکستان کے آئین کو بچانا ہے، اپنی حقیقی آزادی کو بچانا ہے تو پھر آپ کو احتجاج کرنا ہوگا، پورا من احتجاج کرنا ہوگا، اور جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں سے آپ کو اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جعلی نظام اور جعلی حکومت کو بچانے کے لیے آخری کوششیں ہو رہی ہیں جو کہ بہت ہی کمزور ہیں، اور تمام کے تمام آئین شکن، قانون شکن اور جمہوریت کے دشمن جو ہیں وہ ایک ٹوکرے میں جمع ہو گئے ہیں اور اپنی ساری طاقت اب یک وقت استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو آپ ہیں، مزدور ہیں، مستری ہیں، دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، ٹھیلے لگاتے ہیں، ریڑی بان ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کی طاقت بہت زیادہ طاقت ہے اور یہ آپ سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کسی بھی صورت میں تمام کے تمام مل بھی جائیں، طاقتور اور اقتدار اور اختیار سب کچھ جمع بھی ہو جائے اور یہ لاٹھی گولی کی سرکار سب کی سب جمع بھی ہو جائے، تب بھی یہ 25 کروڑ عوام کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس لیے حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی اور سٹرگل کرنی ہے۔ اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگلے 4 دن ہونا کیا ہے۔ تو بہرحال پہلی خبر جو پہلی ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا پروگرام تھا جو کہ کامیاب ابھی تک نہیں ہو پا رہا، اور عمران خان صاحب کو جو فوجی عدالت میں جا کے ٹرائل کرنے کی ایک پلان کیا گیا تھا، خواہش تھی، وہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس کی پہلی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کیا، کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے خلاف، کسی کے خلاف بھی جو سیاسی قیدی ہیں، جو جیلوں میں مقید ہیں پچھلے 1.25 سال سے 1.5 سال سے، ان کے خلاف بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ابھی تک کہ جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کروایا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ نہ پاکستان تحریک انصاف نے کروایا، نہ پاکستان کی لیڈرشپ نے کروایا۔ یہ جنہوں نے کروایا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صفوں میں ان کو تلاش کریں اور ان کو سزائیں دیں، اگر ہمت ہے تو، اور اگر ہمت نہیں ہے تو پھر اس چیپٹر کو اب کلوز کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے پیچھے سب سے زیادہ چھپے ہیں پیپلز پارٹی اور سب سے زیادہ مسلم لیگ نواز، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کا جو ہے وہ کریا کرم ہو جائے فوج کے ہاتھوں، لیکن میں فوج کی بات کر رہا ہوں، چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ فوج بالکل یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے اور اس طرح کے کسی کام میں الجھے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ ابھی تک فوج کے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے اور وہ ابھی تک جو ہے وہ ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا کئی سال گزرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک عدالتی قتل قرار دیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کو۔ تو اس لیے اب بھی بطور ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے کرش کر دیا جائے۔ بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، تو وہاں پہ بھی وفاقی حکومت کی طرف سے یہ واضح طور پر جواب دیا گیا 2 ٹوک انداز میں کہ جناب عمران خان صاحب کو ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فوجی عدالت میں لے کے جائیں، اور اس پہ درخواست یہ نمٹائی گئی اور اس گارنٹی کے ساتھ نمٹائی گئی کہ اگر ایسا کرنا ہوا تو ہم پہلے سول میجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی، جو ایک پروسیجر ہے اس کے مطابق کریں گے۔ تو اس ایشورنس پہ درخواست جو ہے وہ عمران خان کی وہ نمٹا دی گئی، اور اس کا بڑا کلیئر ہے کہ ابھی تک جو کوششیں کی گئیں، جو DDISPR نے بھی پریس کانفرنس نے کی، جو مسلم لیگ نواز نے بھی گلے پھاڑ کر بہت کوششیں کی، اور اب اس میں کوئی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آ چکا ہے، اس فیصلے کے بعد بہت کم چانس ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز کرے گی ان کے ساتھ، لہذا وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس دوران پھر ایک اور خبر آئی اور وہ ہے DGISI کی تبدیلی۔ DGISI جو ہیں وہ 30 ستمبر کو نئے DGISI آ جائیں گے،
اور آخری ہفتہ جا رہا ہے، اور اس کا مطلب بھی بڑا واضح ہے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئیں گے، اور وہ کیا کرتے ہیں اور وہ تو ان کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اگر یہی پالیسی کامیاب رہتی ہے تو میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ پھر کوئی کامیابی ان کو بھی حاصل نہیں ہوگی، جو پچھلے دور میں نہیں ہو، اب تک 2.5 سالوں میں جو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی وہ آئندہ بھی نہیں ہو سکے گی۔ اور اگر نئے ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہیں اور اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہیں اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے صحیح تصویر پہ رکھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر انہوں نے بھی اسی پالیسی کا تسلسل رہا، وہی پالیسی کو جاری رکھا جو کہ پہلے چلی آ رہی ہے، مار کٹائی، اغوا اور اٹھایا جانا اور چار دیواری کو پامال کرنا، اور یہ سارے کام اگر اسی طریقے سے کیے جاتے رہے حکم حاکم کے تحت تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن دوسری جانب جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کے ہاں جی بہت زیادہ انتشار بھی پایا جاتا ہے اور خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے۔ عمران خان نے 2 انداز میں اپنے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور کو اور پارٹی لیڈرشپ کو ہدایات دے دی ہیں کہ اب ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، اور نہ ہی ہمیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی پرواہ ہے، وہ جاتی ہے تو جائے، گورنر راج لگانا ہے گورنر راج لگا دیں۔ اس لیے یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یہ ہمارے پاؤں کی بیڑی نہیں بنے گی، یعنی کہ ہماری مجبوری نہیں بنے گی، اور اس حکومت کے بچانے کے لیے ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے بڑے ہی واضح انداز میں پارٹی لیڈرشپ کو اور علی امین گنڈاپور کو بتا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے اور سخت احتجاج کرنا ہے، اور اب ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ میدان میں آئے اور وہ مسلم لیگ نواز سے بھی بہت زیادہ اتاولے نظر آ رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ جلدی میں تھے اور بس چاہ رہے تھے کہ آج ہی آئینی عدالت بن جائے، اور آئینی عدالت بننے کے بعد عدلیہ پہ کنٹرول حاصل کر لیا جائے، اور جو اگلی وفاقی عدالت ہے، جو نئی پیرالل عدالت ہے، وہ اس کے ذریعے پھر ہم اس سارے چوری شدہ نظام کو کنٹرول کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس وقت تک ان کے پاس نمبر نہیں ہیں، کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ قاضی صاحب کے ذریعے کہ ہمیں لوٹا کریسی کی اجازت دی جائے، ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی جائے، ووٹوں کی خرید و فروخت کی اجازت دی جائے، اور جو پہلے آلریڈی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، اور لوٹے خریدنے کے لیے ہمیں لوٹے اور ہارس ٹریڈنگ اور گھوڑے اور خچر جو ہیں ان کو خریدنے کی ہمیں اجازت دے دی جائے، اور ہم جو چاہیں جس کو چاہیں ووٹ خریدیں، 70 کروڑ کا خریدیں، 50 کروڑ کا خریدیں، ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ووٹ شمار بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ 30 ستمبر اس کے لیے ڈیٹ فکس ہے جی، 30 ستمبر، اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب انکار کر چکے ہیں کہ وہ کسی اس ایسے بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے جو غیر قانونی طور پر تشکیل دیا گیا ہو۔ یہ سارے جو معاملات ہیں اگلے ایک ہفتے کے اندر اس میں کچھ آئے گی جی، کچھ خبریں آپ کو ملیں گی، کیونکہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس جاری کیا گیا تھا ججز کمیٹی، جس میں قاضی صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے کا کھیل جو اپنے حق میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایکسٹینشن کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، بینچ فکسنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس پہ اظہر صدیق صاحب گئے تھے، عدالت میں ہائی کورٹ میں گئے تھے، اور اس پہ ریزرو کر لیا ہے معاملہ، اور اناؤنس کیا جائے گا کہ درخواستیں انٹرٹینیبل ہیں یا نہیں ہیں، اگر یہ قابل سماعت ہوتی ہیں تو اس پہ نوٹس ایشو کیا جائے گا۔ دوسری جانب جہاں ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کے بعد، ڈی جی آئی ایس آئی کے بلکہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے آنے کے بعد 30 ستمبر کو انہوں نے آنا ہے، اس سے پہلے اور آخری دن رہ گئے ہیں قاضی صاحب کے، جو کہ یقیناً قاضی صاحب کے آخری دن ہی ہوں گے، مجھے 100% یقین ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں کنٹینیو نہیں کر سکیں گے۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ قاضی صاحب کے آخری دن اور پھر نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی آمد۔ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں اور 2 ہفتے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ فی الوقت نکل جائیں، کیونکہ اکتوبر میں جو ہے وہ لڑائی 25 اکتوبر تک لڑائی آخری انتہا تک پہنچے گی،
और उसमें यकीनन आप पे भी बहुत प्रेशर आएगा और पूरी की पूरी पार्टी को हाईजैक किया जाएगा और हाईजैक करके और कहा जाएगा कि जनाब बाय हुक और क्रुक आएं और इस तरमीम को सपोर्ट करें। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं और मरीम साहिबा वो बाहर जाना चाहते हैं ताकि ये 2-3 हफ्ते जो हैं वो बाहर रहें और सिचुएशन बाहर बैठकर उसका नज़ारा करें और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़े और आंखें भी दिखाना पड़े तो लंदन में बैठ के आंखें दिखाई जा सकती हैं, जाती उम्रा में बैठ के आंखें नहीं दिखाई जा सकती। और फिर अगर काजी साहब बच जाते हैं और काजी साहब कंटिन्यू करते हैं और फिर नए डीजी आईएसआई आके क्या पॉलिसी देते हैं, ये बात आपको बता दूं, दोनों चीजें हैं कि काजी साहब बच जाते हैं तब वो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा वापस पहुंच जाएंगे और अगर नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा अदरवाइज इस क्याम करेंगे मुस्तकिल लंदन में ज्यादा अरसा तक अगर काजी साहब नहीं बचते। और दूसरा ये कि डीजी आईएसआई नई पॉलिसी क्या देते हैं, क्या वही जारी रहेगी डिमोलिश पीटीआई और क्रश इमरान खान, या फिर उसमें तब्दीली आएगी। तो लिहाजा इन दो वजूहात की बिना पे नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा लंदन जाना चाहते हैं और देखते हैं कि उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि हो सकता है कि मरीम साहबा हो सकता है कि वापस पहुंच जाएं नवाज शरीफ साहब को वापस लंदन पहुंचा के, लेकिन अभी ये कन्फ्यूजन है। दूसरा ये कि एक और वजह भी है कि शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं और बाकी सारे लोग उधर मौजूद हैं और वहाँ से भी एक्सटेंशन लेने की कोशिश की जा रही है, लॉबिंग की जा रही है और लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं और बाइडन इंतजामिया से और बल्कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से, पेंटागन से कुछ गारंटीज मांगी जा रही हैं और अपनी खिदमात पेश की जा रही हैं ताकि उनकी अगर वहाँ से कोई कॉल आ जाती है तो भी काफ़ी अफाका हो सकता है और मदद मिल सकती है, कहने का मतलब ये है। तो बहरहाल ये उसके बाद इमरान खान साहब ने अगले जो 4 दिन का प्लान दिया है जी, वो है कि जुमेरात को जो है जुडिशरी के लिए जुमेरात को भरपूर एहतजाज करने का ऐलान किया गया है, यानी कि कल से ये एहतजाज शुरू हो जाएगा। कल का दिन है मुल्क गिर अदालतों के साथ इजहार यकजहती के लिए, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए, आज़ाद अदलिया के इजहार यकजहती के लिए और काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ जो है और आईनी वफाकी अदालत के खिलाफ जो है वो मुल्क गिर एहतजाज होगा। और कल यानी कि जुमेरात 26 सितंबर को, जुमा 27 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हर शहर में, हर गांव में एहतजाज किया जाएगा इस जाली निज़ाम के खिलाफ और ये जो कुछ आईनी तरामीम करने की कोशिश की जा रही है इन सब के खिलाफ किया जाएगा। फिर हफ्ते को रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसे का ऐलान किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दरख्वास्त दे दी है, हाई कोर्ट में भी दे दी है और जिला इंतजामिया को भी दे दी है कि हमें हफ्ते का दिन 28 सितंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त दी जाए। तो लिहाजा 26, 27, 28 सितंबर डेली जो है जी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हुई है एहतजाज की और इस एहतजाज के जरिए वो मोबलाइज हो रहे हैं और उसके बाद इस एहतजाज की सूरत में अपने कारकुनान को, रहनुमाओं को, पाकिस्तान के शहरियों को मोबलाइज किया जाएगा और फिर उसके बाद अगला लाहेमाल का ऐलान कर दिया जाएगा। लिहाजा डीजी आईएसआई की नई डीजी आईएसआई की आमद और काजी फाइज ईसा के कंटिन्यू रहना है या नहीं इसका मसला और फिर ये सारी चीजें शहबाज शरीफ साहब की लंदन से अमेरिका से वापसी, तो ये सारे मामला को देखा जाएगा और आने वाले जो हैं 5-7 दिन काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशल हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।